بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، سعد رضوی اور انس رضوی کے بارے ٹی وی کے اوپر ایک بڑی خبر آ گئی ہے۔ ٹی وی کے اوپر ٹکرز چل رہے ہیں، ایک بڑی خبر ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سعد اور انس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ٹریس کر لیا ہے۔ دونوں بھائی خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ سعد رضوی نے بھائی کے ساتھ سرنڈر نہ کیا تو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین، پولیس کی جانب سے یہ خبر آئی ہے اور اس کے ٹکرز جو ہے ٹیلی ویژن کے اوپر چل رہے ہیں، دنیا نیوز کے اوپر اس کے ٹکرز چلے ہیں۔ سعد رضوی اور انس رضوی کو پولیس کے مطابق ٹریس کر لیا گیا ہے۔ اب یہ تو کم از کم پولیس نے کنفرم کیا کہ انہوں نے ٹریس کر لیا ہے، لیکن اس خبر کے ٹی وی کے اوپر چلتے ہی ٹکرز کے آنے سے کچھ سوالات پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ آخر اگر انہیں ٹریس کر لیا گیا ہے تو اس خبر کو ٹی وی پہ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں ٹریس کر لیا گیا ہے تو انہیں جا کر گرفتار کیا جا سکتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا جانا چاہیے۔ کیا ایسی خبر پولیس کی جانب سے ٹی وی پر چلائی جانی چاہیے؟ اس پہ کچھ سوالات ہیں، اور یہ خبر جو ہے بہت کچھ ظاہر بھی کر رہی ہے۔ اس سے خدشات کم نہیں ہوئے بلکہ خدشات جو ہے مزید بڑھ گئے ہیں۔ اب نئے خدشات یہ جنم دے رہے ہیں کہ کیا سعد رضوی اور انس رضوی کے بارے خبر جان بوجھ کر چلائی گئی ہے؟ کیا اس خبر کی کچھ میننگ ہے، کچھ پیغام دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی چیز کو اسٹیبلش کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا سعد رضوی اور انس رضوی کو کچھ نقصان ہونے والا ہے اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگ گئے ہیں۔ ناظرین، اس خبر پر بھی بات کریں گے، اس سے پہلے اعزاز سید کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے بھی سعد رضوی اور انس رضوی کے بارے ایک بیان دیا۔ ان کا کیا کہنا، ہم آپ کو ان کا یہ بیان سناتے ہیں۔ کیا آپریشن میں اب سب سے بڑا سوال جو سعد رضوی کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں، کیا سعد رضوی کدھر ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ آپ آصف سن کے ہنسیں گے، اس میں ہمارے پولیس والوں کی سادگی بھی کہہ لیں یا نیگلیجنس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یا ایک کامیڈین ایک کامیڈی ایک ایونٹ ہوا ہے، کامیڈی کہہ لیجیے، کہ وہاں پہ فائر بھی ہوا ہے، اور فائر جو پولیس والوں کے پاس ہیوی آرم تھا، جو یہ جو ٹی ایل پی ہے ان کے بارے میں یہ ہمیں گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ ان کے پاس اسمال آرمز تھے، تو وہ فائر لگا، تو فائر غالباً سعد رضوی کے بازو کے اوپر لگا، جو کہ ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں۔ ان کے جو چھوٹے بھائی انس رضوی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو سعد رضوی کو جو فائر لگا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ وہاں پر کنٹینر کو آگ لگائی گئی پولیس کی طرف سے، کیونکہ پہلے پولیس یہ سمجھی کہ کنٹینر کے اندر ہے سعد رضوی۔ اب وہ جب باہر نکلے تو بہت سارے لوگ نا اکٹھے بھاگے وہاں سے، تو پولیس یہ سمجھی کہ شاید کوئی ایجنسی کے لوگ ہیں جو غالباً سعد رضوی بھی ان کے ساتھ ہے، تو ایجنسی کے لوگ ان کو لے کے کہیں جا رہے ہیں۔ ایکچولی وہ ایجنسی کے لوگ نہیں تھے، وہ سعد رضوی تھے اور ان کے ٹی ایل پی کے لوگ تھے، اس لیے سعد رضوی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انس رضوی جو ہے، انس رضوی کو پولیس نے پکڑ لیا ہوا ہے، اس وقت وہ حکام کے پاس ہیں، اور حکام کا مطلب آپ کا پولیس بھی پکڑے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ انہی کے پاس ہے۔ ناظرین، یہاں پر اعزاز سید کا کہنا ہے کہ سعد رضوی کو گولی لگی، اس کے بعد جو ہے پولیس نے کنٹینر کو آگ لگائی، تو وہاں سے سعد رضوی اپنے لوگوں کے ساتھ بھاگے، تو پولیس نے یہ سمجھا کہ شاید ایجنسی کے لوگ انہیں لے کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کیا اور ان کے بھائی انس رضوی کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، جس طرح سے اعزاز سید نے یہ خبر دی ہے اور جس طرح سے اس خبر کو دیتے ہوئے ان کا لب و لہجہ تھا یا جس طرح سے ان کی روانی تھی، وہ خود بتا رہی ہے کہ جیسے ان سے یہ خبر بن نہیں سکی، یا ان کا کہنا ہے کہ انس رضوی جو ہے پہلے ہی تحویل کے اندر ہے، تو اب پولیس یہ دعویٰ کیوں کر رہی ہے کہ انس رضوی اور سعد رضوی دونوں کسی ایک جگہ پر ہیں، دونوں کو ٹریس کر لیا گیا ہے؟ یا تو اعزاز سید کی خبر غلط تھی، یا یہ خبر جو ہے بے بنیاد تھی، یا اب پولیس کا جو بیان ہے پھر اس کے اوپر شکوک اٹھتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہاں پر پولیس کی بات کو زیادہ ویلیو دی جائے گی، ان کے مطابق بھی اس وقت سعد رضوی اور انس رضوی کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ نظیر، اب اس کے بعد جو شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ آج انٹرنیٹ کی بندش کی بات کی گئی، آلدو کہ ابھی تک انٹرنیٹ چل رہا ہے، ایون کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی انٹرنیٹ کی سروس بند نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی جو ہے انٹرنیٹ کی سروس میں پرابلم اور مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جب میں ریکارڈ کروں اور آپ تک اپلوڈ کرنے بیٹھوں تو تب تک انٹرنیٹ نہ ہو سکتا ہے آج شام کو یا ہو سکتا ہے رات کو کوئی بہت بڑی خبر سامنے آ جائے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے، لیکن کچھ خدشات جو ہے وہ مزید جو ہے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب پولیس کی جانب سے اگلا بیان کیا آئے گا اس کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ٹی وی پہ سٹیکر کے چلنے سے خدشات کم نہیں ہوئے بلکہ خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی۔ اب جس طرح سے یہ تعریف کی گئی ہے، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کے انہیں سیلیوٹ پیش کیا گیا ہے، اس کے اوپر یہاں پر جو ہے انٹرنیشنل لیڈرز کھڑے ہو کے شرمندگی فیل کر رہے تھے، تو وہیں پر مہدی حسن کی جانب سے شہباز شریف کی اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے، لیکن اس ویڈیو کی کیپشن کے اندر مہدی حسن نے جو ایموجی لگایا ہے، وہ ایموجی جو ہے خود ایک باعث شرمندگی ہے پاکستان کے لیے، شہباز شریف کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی۔
مہدی حسن جو کہ ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، مہدی حسن وہی شخصیت ہے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے خواجہ آصف کا انٹرویو کیا تھا، جن کے سامنے خواجہ آصف نے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا تھا، جن کے سامنے خواجہ آصف سے کوئی ایک بھی جواب نہیں بن پایا تھا۔ اسی مہدی حسن نے شہباز شریف کا یہ ویڈیو کلپ شیئر کیا اور اس کے اوپر وومٹنگ کرتا ہوا ایک ایموجی لگا دیا ہے، یعنی ڈسگسٹنگ فیلنگز کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، مہدی حسن جیسے جرنلسٹ کی جانب سے اس ویڈیو کے اوپر اس طرح کی فیلنگز کا ظاہر کرنا یہ بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ شرمندگی مہدی حسن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ شرمندگی پاکستانی قوم کے لیے، خود یہ شرمندگی شہباز شریف کے لیے، چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں۔ انہوں نے جس طرح کا بیان دیا اس کے اوپر قوم خوش نہیں ہے، قوم کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے پوری دنیا میں بدامنی پھیلائی ہوئی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جنگیں چھڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں افراتفری ہے، ان کے بارے میں دوبارہ سے شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ سے نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کرتا ہوں، اور وہاں پر انہیں سلیوٹ پیش کیا، یہاں تک کہ ان کی لمبی زندگی کی دعائیں تک مانگ ڈالی۔ اس کے اوپر مہدی حسن کا جو ایموجی ہے وہ خود بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی، انہیں ابھی تک وزیر اعلیٰ کا حلف لینے کی اجازت نہیں مل سکی۔ گورنر کے پی نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب فیصلہ آ گیا ہے عدالت کے اوپر، اب عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کا حلف کون لے گا۔ اس کے اوپر جنید اکبر نے کچھ واضح طور پر پیغامات دیے ہیں اور ایک کھلے عام دھمکی بھی لگائی ہے۔ جنید اکبر کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعلیٰ کو حلف دلوانا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑی انہوں نے دھمکی لگائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہم آج تک عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلا سکے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس تحریک کا آغاز ہو جائے اور وہ پھر بہت ہی بری ہوگی۔ ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک مرلہ زمین کے لیے دشمنی منہ لے لیتے ہیں، دشمنی کر لیتے ہیں، اور کوئی ہم سے ہماری حکومت چھین لے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا کہ ہم پٹھان ہیں، ہم لوگ دشمنی کرنے میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، اگر ہم سے حکومت چھینی گئی تو پھر ہماری جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آئے گا۔ یہ دو پیغامات جو ہیں یہ بہت واضح پیغامات ہیں۔ اب اگر 24 گھنٹے کے اندر انہیں وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں دلوایا جاتا، سہیل آفریدی اس سے پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ احتجاجات مجھ پہ ختم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنید اکبر نے بھی یہی دھمکی دی ہے، اگر 24 گھنٹے کے اندر ان سے وزیر اعلیٰ کا حلف نہ لیا گیا تو یقیناً ایک رد عمل سامنے آئے گا، اور یہ رد عمل چھوٹا نہیں ہوگا۔ اور اصل میں خوف اسی رد عمل کا ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ جیسے 24 گھنٹے کے اندر ان کا حلف ان سے دلوا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو یقیناً یہ بات بہت چھوٹی نہیں ہے۔ جنید اکبر کے اس پیغام کو چھوٹا نہیں لیا جائے گا، حکومتی سطح کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی۔ یقیناً اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، یہ حالات جس جانب ڈریگ ہو رہے ہیں، تو یقیناً یہاں پر تصادم تو بہت واضح ہو رہا ہے۔ لیکن کیا اس وقت حکومت تصادم لینا چاہے گی؟ تو کامن خیال یہ ہے کہ حکومت کے لیے تصادم اس وقت اچھا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تصادم اسٹیبلشمنٹ کے لیے، طاقتوروں کے لیے اچھا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ کے پی کے اندر حالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن کے پی کے اندر اس وقت کی جو صورتحال ہے، وہاں پر غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، ایک نفرت ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جان بوجھ کے گیم کی جا رہی ہے، ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ چیلنج لینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں پر بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چاہے پی پی کی حکومت اس کے اوپر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یقیناً اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہوگی۔ جن کی مرضی سے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مرضی اس میں کہیں نہ کہیں پر شامل ہوگی۔ لیکن اگر نون لیگ کے لوگوں کے بیانات کو دیکھا جائے تو ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ نون لیگ کے بیانات اس وقت سہیل آفریدی کے حق میں جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔